بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم تبارك الله رب العالمين. سورہ مومن کی آیت نمبر 64 اس کے بعد کا مضمون ہے اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کی پہچان. اس رکوع میں اللہ رب العزت نے سمجھائی، اور اللہ کی پہچان اور اللہ کا تعلق یہ ایک ایگزسٹنگ چیز ہے، کوئی بھی اس کو پا سکتا ہے. اس کی دو ترکیبیں یہاں بتائیں. نمبر 1 کہ دعا مانگو. دعا جب کثرت سے مانگنے لگو گی تو اللہ کا وجود محسوس ہونے لگے گا، اس کی ریئلٹی انسان کے دل میں آنے لگے گی. واقعتاً ایک وجود ہے، ایک ذات ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا مجھ سے تعلق ہے. ایک یہ. اس کے بعد دوسری چیز اس آیت سے شروع کی. پہلی چیز کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، پہلی چیز. اور دوسری چیز تدبر جو اس آیت سے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. پہلی چیز دعا کرنے سے اللہ کا تعلق، اللہ کی معرفت ملتی. اور دوسری چیز تدبر کرنے سے. تدبر کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا، فکر کرنا، توجہ کرنا. دیکھیں، تدبر کرنے سے انسان کسی بھی چیز کے اندر ماہر ہوتا ہے. ڈاکٹر ہے، وہ سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے بیماری کیا ہے، اس کے لیے ٹیسٹ کرواتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے مشورے کرتا ہے، پھر ڈائگنوز کرتا ہے کہ اس کو یہ پرابلم ہے. تدبر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ایک میکینک ہے، ڈاکٹر تو پڑھا لکھا ہے، ایک ان پڑھ میکینک ہے. تو میکینک دیکھتا ہے، دیکھ کے غور کرتا ہے، سوچتا ہے، کہتے جی اس میں یہ پرابلم ہے. ساری گاڑی میں ایک طرح کی پرابلم نہیں ہوتی، ہر گاڑی میں الگ پرابلم، الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو تدبر کرنے سے انسان کی سوچ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں تدبر کرو. چنانچہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، زمین پہ غور کرو. اور والسماء بناء، اور آسمان کی بناوٹ پہ غور کرو. وصورکم، اور پھر اپنی ذات پہ غور کرو کہ فاحسن صورکم، کہ کتنا خوبصورت میں نے تم کو بنایا. خوبصورت مین بیوٹی نہیں، خوبصورت مین کہ کس طریقے سے جہاں انسان کی جو ضرورت ہے وہ اس کو پہنچائی ہے. آنکھوں کی ضرورت کیسے ہے، ہونٹوں کی ضرورت کیسے ہے، دانتوں کی ضرورت کیسے ہے، زبان کی ضرورت کیسے ہے، کانوں کی ضرورت کیسے ہے، دل کی ضرورت کیسے ہے. ایک ایک چیز ایسی ایکوریسی کے ساتھ ہے، ایسی ایکوریسی کے ساتھ ہے کہ انسان اس پہ حیران رہتا ہے، انسان اس پہ پریشان ہو جاتا ہے. یعنی جو دانشور ہیں غور کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیتے ہیں یہ چیز بیکار ہے، اور پھر وقت کے ساتھ پتہ چلتے جی یہ پینڈنس جو ہے یہ اس کے یہ ضروریات ہوتی ہیں، یہ فائدے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے فلاں جو سبزی ہے وہ فلاں جو چیز ہے خاص طور پر اس کا زہر کور ہوتا ہے. یہ آج ایک سائنس اس کے اوپر لڑائی کرنے کچھ کہتے نہیں ہے کچھ، لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک ایک چیز اپنے حساب سے بنائی. جو مرد کے پستان ہے دیگر چیز اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی بیکار پیدا ہوئے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سی چیزیں جڑنا شروع ہو گئی. جن لوگوں کے یہ نہیں ہوتے ان کے کروموسومز کی اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یعنی انسانی عقل بہت پیچھے، بہت پیچھے. تو یعنی وہ جو ایتھیسٹ ہیں اور جو ایگنوسٹک حضرات ہیں وہ اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں نا، یہ دو چیزیں بیکار ہیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ دو چیزیں ویسی ہیں. تو حالانکہ ہر چیز کا اپنا ایک وزن ہے، اپنی ایک جگہ ہے. سانپ ہے، اس کی پیدائش کی اپنی وجہ ہے.
مچھر ہے اس کی پیدائش کی اپنی وجہ ہے، مکھی ہے اس کی پیدائش کی اپنی وجہ ہے۔ مکھیاں ختم کر دیجیے، آپ دیکھیں پودے ختم ہو جائیں گے، آپ دیکھیے فصلیں ختم ہو جائیں گی۔ مچھر ختم کر دیجیے، آپ دیکھیے کہ یہ جو پودوں کی پیداوار ہے، گندم کی پیداوار متاثر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے خود ایلون مسک 18 قسم کے مچھر پال گئے، اور وہ اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں دنیا میں بہت سے بیکٹیریاز وہ پھیلاتا ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ تو فاحسن صورکم، یہ نظر آ رہا ہے۔ ایک ایک چیز آپ کائنات کی ایک ایک چیز اپنی زبان، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، دو چار جو باتیں پتہ ہیں اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، آپ حضرات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ وصورکم فاحسن صورکم، کس طرح میں نے تم کو پیدا کیا، اور ورزقکم من الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں میں تمہاری میں نے روزی رکھی ہے، پاکیزہ چیزوں میں تمہاری روزی رکھی۔ چنانچہ انسان کی فطرت سلیمہ ایک اچھی چیز کھانے کو چاہتی ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتے مجھے نیند کھا کے بڑا کڑوی چیز کھا کے مزہ آتا ہے۔ تو ورزقکم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں نے تمہارے لیے روزی رکھی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ جیسے اوپر بتایا ذالکم اللہ ربکم، اس لیے کہ اللہ کی ذات بے لوز تمہارا پروردگار ہے۔ بے لوز یعنی بغیر کسی ریزن، بغیر کسی وجہ سے تم سے محبت کرتے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ کی ذات برکت والی ہے، جو کہ نہ صرف تمہارا پروردگار صرف تمہیں پیدا نہیں کر رہا، بلکہ ایک انڈے کو، ایک مچھر کو، ایک مکھی کو، ایک مگرمچھ کو، ایک ڈائناسور کو، ایک ویل مچھلی کو، ایک ڈولفن کو، اور ایک چیز کو کہہ رب العالم، رب العالم۔ 40,000 عالم بتائے جاتے ہیں، جیسے ایک ہمارا عالم ہے ایسے 40,000 عالم بتائے جاتے ہیں۔ بعضوں نے کہا 18,000 عالم ہیں، بعضوں نے کہا 40,000 کا فگر ایک ایسا ہے جو کہ نارملی بتایا گیا کہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے۔ نہ جانے اس طرح کے کتنے یونیورس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اس میں کہا کہ تدبر کرو، اس میں کہا کہ غور کرو، وہ سما آسمان پہ ہو، اپنی ذات پہ غور کرو۔ یعنی جتنا تدبر کرتے چلے جائیں گے اتنا اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ سلسلہ نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، اس کے اندر مراقبہ ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ انسان مراقبہ کرے۔ پھر مراقبہ دائروں کا ہوتا ہے، دوائر کا ہوتا ہے، معیت الہیہ کا ہوتا ہے، موت کا ہوتا ہے، زندگی کا ہوتا ہے، جنت کا ہوتا ہے، جہنم کا ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ کا ہوتا ہے، سیر اللہ ہوتا ہے، سیر من اللہ ہوتا ہے، سیر فی اللہ ہوتا ہے۔ یہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں جو مراقبے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ مراقبہ یعنی اس کا آسان طرف کہ انسان تدبر کرے، غور کرے، اپنی پیدائش کے بارے میں غور کرے، اپنی زندہ رہنے کے بارے میں غور کرے۔ پیدا ہونے سے پہلے میں کہاں تھا، جب میں پیدا ہوا ہوں تو بغیر کسی ریزن کے ہو گیا ہوں یا پھر میرے پیدا ہونے کے پیچھے کوئی ریزن تھی، اور جب میں مروں گا تو میں کہاں پہنچ ہوں گا۔ یہ تدبر کرتا ہے، غور کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے راز انسان کے سامنے کھلتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ۔ اقبال کا اشارہ اسی کی طرف تھا۔ پھر اس کے اندر سے حیات بنتی ہے، هو الحی لا، هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ چنانچہ فادعوہ مخلصین لہ الدین، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو خالص اسی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام کبریائی، تمام کی تمام طاقتیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہے۔ پھر یہ ساری باتیں اللہ کی توحید کے اندر ان ساری چیزوں یعنی ما تسقط من ورقۃ الا هو یعلمها، کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو دنیا میں کروڑ پتے اس وقت گر رہے ہیں، ایک پتا بھی گرتا ہے اور گرنا زیادہ ہے، ایک پتا بھی حرکت کرتا ہے تو الا هو یعلمها، اللہ یعنی اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ وہ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اللہ بإذنہ ہی، اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، اس کے بغیر نہیں گر سکتا۔ ایسا نہیں کہ آٹومیشن سسٹم ہے، آٹومیشن سسٹم نہیں، بلکہ ایک ایک چیز اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے گر رہی ہوتی ہے۔
جب اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے، اللہ کی مرضی سے ایک پتا ایک قطرہ سمندر کے پانی کا اڑتا ہے اور پھر سمندر میں شامل ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. یہ ہے رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. جب یہ سب اللہ کے حکم سے ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، میری بیماری کا علاج قرآن دوائی کے اندر ہے. اللہ نے سبب کے درجے میں رکھا، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی، کسی دوائی کے اندر شفا سبب کے درجے میں. چنانچہ اس سبب کو اصل مانتے تھے وہ فارغ ہوتا، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی نہیں تم ایسا کرو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے معبودان کو بھی مانو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لہذا آپ ان کو بھی مانیں. تو نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. ان آیات کے اندر اس کا ذکر ہے.